شہر کی زندگی میں رشتوں کی بیگانگی دیکھ کر میں اپنا بوجھل دل لیے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ کسی کے پاس بھی میرے لیے وقت نہیں تھا کہ کوئی مجھ سے ہمدردی کے دو بول ہی بول لیتا۔ میری ماں ہی میری ہمجولی تھی۔ میں اس سے اپنے دل کی ہر بات کر لیا کرتی تھی، لیکن ایک دن وہ مجھے یوں چھوڑ کر چلی جائے گی یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب ماموں کا گھر میرا ٹھکانہ تھا، لیکن سب کی بے حسی عروج پر تھی۔ اتنے سارے لوگ ہونے کے باوجود بھی اس گھر میں خاموشی چھائی رہتی۔ کسی کو موبائل سے فرصت نہ ہوتی تو کسی کو کتابوں سے۔ ماموں کو اپنے کاروبار سے فرصت نہیں تھی۔ ماموں کے بیٹے بھی ان کے ساتھ ہی مصروف رہتے اور بیٹیاں بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں یا پھر کسی کے گھر آنے جانے میں۔ ایک میرا وجود ہی یہاں پر بوجھ بن گیا تھا۔ آج اداس سی ہو کر میں چھت پر چلی آئی، حالانکہ مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ میں دیکھتی کہ چھت پر کوئی قدم بھی نہیں رکھتا تھا۔ پوری مٹی اور کچرے سے اٹی ہوئی چھت کسی اجاڑ بیابان جنگل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی جھاڑو لے کر صفائی ستھرائی کرنے لگ جاؤں، لیکن ابھی مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ ایسے میں اماں جھاڑو لگانے سے اس وقت منع کرتی تھی۔ میں اداس سی ہو کر منڈیر پر کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب اچانک ہی میرے کانوں میں ایک عجیب سی آواز آئی، جیسے کوئی نوزائیدہ بچہ رو رہا ہو۔ میں نے اس آواز کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن میں حیران رہ گئی جب تھوڑی دیر بعد ایک دو کی نہیں بلکہ 3-4 بچوں کے رونے کی آواز آئی تھی۔ اب میرا دل دھڑکنے لگا۔ آج سے پہلے کبھی بھی میں نے چھت پر قدم بھی نہیں رکھا تھا، تو پھر یہ آواز کیسی ہے؟ میں اتنی سنگ دل بھی نہیں تھی جو ان آوازوں کو نظر انداز کر دیتی، کیونکہ بہت بڑی چھت تھی اور اس چھت پر 3 کمرے بھی موجود تھے۔ میں نے دیکھا کہ یہ آواز ایک کمرے سے ہی آ رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ دھول، مٹی اور گندگی نے میرا استقبال کیا، لیکن یہاں پر کاٹ کباڑ کے ساتھ ایک بڑا سا صندوق بھی موجود تھا اور یہ آواز اسی صندوق کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ میں اپنے قدم روک نہ پائی تھی۔ جیسے ہی صندوق کے پیچھے جھانک کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرا نام عالیہ ہے۔ میں ایک یتیم لڑکی ہوں جو اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ میٹرک کرنے کے بعد میں اماں کے ساتھ گھر کا کام کاج کرتی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی کا گزارا ایسے ہو جاتا کہ گاؤں میں رہنے والے امیر لوگ اماں کو کوئی نہ کوئی کام دے دیا کرتے تھے، جو گھریلو کام ہوتا تھا، چاہے وہ پنکھے بنانے کا کام ہوتا یا پھر اچار ڈالنے کا یا پھر گندم صاف کرنے کا۔ میں اور اماں مل کر وہ کام کر لیتے، یوں ہم دونوں ماں بیٹی کا گزارا ہو جاتا۔ ویسے بھی ہم دونوں کا خرچہ ہی کتنا ہوتا تھا۔ پورے گاؤں کو معلوم تھا کہ میں یتیم لڑکی ہوں۔ میرا باپ بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ گاؤں والے بڑے ہی مہربان تھے۔ اماں کا کوئی دوسرا رشتہ دار بھی نہیں تھا، صرف ایک ماموں تھے جو بڑے شہر میں رہتے تھے۔ جب میں 4-5 سال کی تھی تب ماموں اماں سے ملنے آیا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے کبھی بھی ماموں کو گاؤں میں آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی ابا کا کوئی دوسرا رشتہ دار رہتا تھا۔ یوں ہم دونوں ماں بیٹی ہی ایک دوسرے کا غم گسار بن کر اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن میں کیا جانتی تھی کہ ایک دن مجھے اماں کی بیماری کا پتہ چل جائے گا، جو اس نے کافی سالوں سے چھپا کر رکھی تھی۔ وہ گردوں کی مریضہ تھی۔ ایک دن کام کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی۔ بڑی مشکل سے میں پڑوس میں رہنے والے چاچا احمد کے ساتھ انہیں ہسپتال لے کر گئی تھی، لیکن ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کے گردے فیل ہو چکے ہیں۔ اب یہ چند دن کی مہمان ہے۔ گھر آ کر میں زار و قطار رو رہی تھی۔ میں اماں سے کہنے لگی، آپ نے اپنی بیماری کیوں چھپائی؟ تو اماں کہنے لگی، ارے پگلی، ہم کیسے علاج کرواتے؟ ہمارے گھر میں تو کھانے کا ہی پورا نہیں ہوتا، تو پھر میرا مہنگا علاج کیسے ہوتا؟ لیکن میں تجھے کہہ رہی ہوں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اپنے ماموں کے پاس چلی جانا۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، اماں وہ ماموں جو مجھے کبھی جیتے جی ملنے نہیں آیا، جو کبھی تیرے سر پر ہاتھ رکھنے نہیں آیا، کیا وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا؟ اماں خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر کبھی نہ جانا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جانے والا تو چلا جاتا ہے اور پیچھے آنسو بہانے والے رہ جاتے ہیں، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ لیکن میں حیران رہ گئی، جب اماں کو فوت ہوئے تیسرا دن تھا تو کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ میرا ماموں ہی تھا جسے احمد چچا نے اطلاع دے دی تھی۔ یوں ماموں مجھے کہنے لگے کہ تو اب میرے ساتھ جائے گی، کیونکہ اب تیرا اس گاؤں میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں آنسو بہاتے ہوئے ماموں کے ساتھ آ گئی تھی، لیکن مامی سمیت ان کی دونوں بیٹیوں نے بھی ناگواری سے میرا استقبال کیا تھا، جبکہ دونوں بیٹے تو کاروبار میں مصروف رہتے تھے۔
میں نے دیکھا ماموں کا گھر بہت بڑا کسی پرانی کھنڈر حویلی کی طرح تھا۔ مجھے اس گھر سے عجیب سا خوف محسوس ہوتا، کیونکہ اس میں 1-2 نہیں بلکہ 10-12 کمرے موجود تھے، جبکہ اوپر والی منزل پر بھی 3-4 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک دن ڈرتے ڈرتے میں نے اپنی کزن ماریا سے پوچھا کہ اس گھر کی حالت ایسی کیوں ہے، تو وہ کہنے لگی کہ یہ گھر ہندوؤں کے دور کا ہے اور یہ گھر میرے نانا کا تھا۔ ابو کے پاس تو کوئی گھر ہی نہیں تھا، اسی لیے ہم نے نانا کا گھر خرید لیا۔ اب اس گھر کو اس لیے نہیں بنواتے کیونکہ یہ گھر بیچ کر ہم دوسرا گھر خریدیں گے۔ میں حیران بھی ہوتی کہ اتنے سال گزارنے کے باوجود بھی اس کے رنگ و روغن پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا تھا۔ ویسے تو یہاں مجھے زیادہ کوئی پریشانی نہیں تھی، ہاں زیادہ کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ میری کزنیں اپنے آپ میں مگن رہتی، جبکہ مامی کو اپنے رشتہ داروں سے فرصت نہیں تھی۔ اوپر سے یہ مکان کیا پوری حویلی ہی تھی، اس قدر خوفناک کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا، کیونکہ مامی وغیرہ کے زیر استعمال صرف 4-5 کمرے ہی تھے، باقی سارے کمرے یا تو بند پڑے تھے یا پھر ان پر زنگ آلود تالا لگا تھا۔ اس حویلی نما گھر کے کونے کونے سے وحشت ٹپکتی تھی۔ میں تو اپنے اسی کھنڈر نما کمرے میں بیٹھی رہتی تھی، لیکن مجھے اس کمرے میں بھی ڈر لگتا تھا۔ ہاں کبھی کبھار چھت پر جانے کا دل کرتا تازہ ہوا لینے کے لیے۔ پھر ایک دن میں چھت پر گئی تو مجھے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی عورت کسی سے بات کر رہی ہو، لیکن یہ صرف ایک عورت کی ہی آواز تھی۔ میں حیران بھی ہوئی کہ چھت پر کون ہے، کیونکہ مامی یا میری کزنز چھت پر آتی جاتی ہی نہیں تھیں۔ میں گھبرا کر نیچے آ گئی۔ پھر اس رات میں نے اپنی کزن ماریا سے پوچھا کہ مجھے چھت سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، حالانکہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی عورت زور زور سے بات کر رہی ہو۔ میں نے اس سے اپنے خوف کا اظہار کیا تھا۔ یہ سن کر اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑیں اور کہنے لگی، کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ چھت پر کیوں گئی؟ ہم تو چھت پر جاتے بھی نہیں ہیں۔ ہماری اس حویلی کی چھت پر جنات کا بسیرا ہے، آج سے نہیں پچھلے 20 سالوں سے۔ جب سے ہم بڑے ہوئے ہیں ہم نے ان آوازوں کو محسوس کیا ہے، اس لیے آئندہ تم چھت پر نہ جانا۔ ماریا نے مجھے صاف منع کر دیا تھا۔ یہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب مجھے ہر جگہ پر خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے دیکھا کہ مامی اپنے بڑے بیٹے فہیم بھائی کے لیے لڑکیاں تلاش کر رہی تھی۔ انہیں کسی امیر خاندان کی گوری چٹی لڑکی کی تلاش تھی۔ ہر روز وہ اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں رشتے تلاش کرنے چلی جاتی اور پیچھے سے کام کی ساری ذمہ داری میرے سر پر آ جاتی۔ اس دن بھی ماموں اور ماموں کا چھوٹا بیٹا ندیم جلدی گھر آ گئے، لیکن مامی اور ان کی بیٹیاں غائب تھیں۔ پھر میں نے ہی جلدی جلدی کھانا بنایا۔ ماموں خوش ہو کر کہنے لگے، واہ بیٹا، تمہارے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے۔ میں ان کی تعریف پر مسکرا دی تھی۔ مامی اور ان کی بیٹیاں مجھ سے ہر بات چھپاتی تھیں۔ مجھے اس بات کا دکھ ہوتا تھا کہ وہ مجھے اپنا نہیں سمجھتی تھی، نہ جانے کیوں مجھ سے کھچی کھچی سی رہتی تھی۔ پھر اس دن بھی میں اماں کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اماں مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلی گئی۔ آج وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتی تو میں اتنی تنہائی کا شکار نہ ہوتی۔ پھر اس دن میں ایسے ہی شام کو چھت پر چلی آئی۔ سوچا کہ تھوڑی دیر پرسکون ہوا میں سانس لوں گی تو بوجھل دل بھی سنبھل جائے گا، اسی لیے میں چھت پر آ گئی تھی۔ لیکن کیا جانتی تھی کہ یہاں ایک انوکھا راز میرا منتظر ہوگا۔ جب مجھے 3-4 بچوں کے رونے کی آواز آئی، جیسے کسی بچوں نے ابھی جنم لیا ہو۔ یہ آواز سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر میرے قدم خود بخود اس کمرے کی طرف بڑھنے لگے جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے صندوق کے پیچھے جھانک کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں 3 بچے بالکل ہی برہنہ حالت میں رو رہے تھے۔ ان بچوں نے ابھی ابھی تو جنم لیا تھا۔ میں حیران بھی ہوئی کہ یہ بچے کس کے ہیں اور یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ میں نے ان تینوں بچوں کو کپڑے میں لپیٹ لیا تھا۔ یہ بات بڑی ہی حیران کن تھی۔ شاید کسی نے مجبوری کی حالت میں چھت پر کود کر ان بچوں کو یہاں چھوڑا تھا۔ پھر میں نے ان بچوں کو صاف ستھرا کیا اور کپڑے میں لپیٹ دیا۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ پاس میں ہی ان کے کپڑے بھی رکھے ہوئے تھے۔ تینوں بچے اب پرسکون تھے اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، ایک عجیب و غریب سا خواب۔ وہ بچے سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہے تھے، گو کے کالے کلوٹے عجیب سے بچے تھے، لیکن پھر بھی مجھے ان پر پیار آ رہا تھا۔ میں بڑے پیار سے انہیں دیکھنے لگی۔ پھر میں نے انہیں وہیں پر کپڑے میں چھپا دیا اور جلدی سے نیچے چلی گئی۔
کیونکہ مجھے مامی اور ان کی بیٹیوں کی آواز آ رہی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ مامی کو ان کے بارے میں بتاؤں یا نہیں، کہیں یہ انہیں کسی یتیم خانے میں نہ چھوڑ دیں۔ چلو، مجھے اماں کے بعد کوئی جینے کا آسرا تو نظر آیا، یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ان بچوں کو پال لوں گی۔ وہ بچے بہت بیمار لگ رہے تھے، پھر میں ہر تھوڑی دیر بعد ان کو جا کر دیکھتی۔ مجھے حیرت ہوتی کہ ان کی ضرورت کی ہر چیز ان کے پاس ہی رکھی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی انہیں رکھنے والا کون ہے یہ میں نہیں جانتی تھی۔ ایک دن منڈیر سے جھانک کر ادھر ادھر دیکھا بھی کہ آیا کسی لڑکی نے ان تینوں بچوں کو جنم تو نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بچے ناجائز ہوں اور کسی نے انہیں چھت پر چھپا دیا ہو۔ سارے کام سے فارغ ہو کر میں چھت پر چلی آتی اور پھر ان بچوں کو بہلاتی۔ ایک دن میں نے دیکھا تھوڑا سا دودھ بھی کچن میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے مامی سے وہ دودھ چھپا لیا اور چھپا کر اوپر لے آئی اور چمچ سے ان بچوں کو وہ دودھ پلانے لگی۔ دودھ پی کر انہوں نے فٹ سے آنکھیں کھول دی تھیں۔ وہ کچھ بیمار سے لگ رہے تھے۔ نہ جانے کون ایسا ہے جو بچوں کا خیال بھی رکھ رہا ہے، ان کی ضرورت بھی پوری کر رہا ہے، لیکن وہ منظر سے غائب ہے۔ شاید انہیں میری ضرورت ہے۔ یہی سوچ کر میں انہیں پالنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ روزانہ ان بچوں کو نہلانا دھلانا، ان کو صاف ستھرے کپڑے پہنانا، یہ میں نے ہی کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن میں اپنے آپ پر بھی حیران ہوتی تھی کہ میں سب سے چھپ کر اتنا بڑا کام کیسے کر رہی ہوں۔ مامی اور اس کی بیٹیوں کو تو ذرا بھی خبر نہیں تھی، کیونکہ وہ آج کل رشتہ تلاش کرنے کی وجہ سے زیادہ تر گھر میں ہی نہیں ٹھہرتی تھی، بلکہ سارے کام کی ذمہ داری بھی میرے سر پر ڈال کر چلی جاتی تھی۔ میں جلدی جلدی سارا کام نمٹاتی اور پھر چھت پر دوڑی دوڑی چلی آتی۔ مجھے ان بچوں کو پال کر عجیب سی خوشی مل رہی تھی۔ پھر ایک دن مامی کہنے لگی کہ مجھے فہیم کے لیے لڑکی مل گئی ہے، بہت امیر خاندان کی ہے۔ میں تو شروع سے ہی چاہتی تھی کہ میری بہو بہت امیر خاندان سے ہو اور ڈھیر سارا جہیز لے کر آئے، لیکن میری کزن ماریا کہنے لگی، امی آپ نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ لڑکی والے آئیں گے تو ہمارے گھر کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ ہمارا گھر تو ویسے ہی ویران کھنڈر ہے، کہیں وہ گھر کی وجہ سے لڑکی دینے سے انکار نہ کر دیں۔ مامی بھی یہ سوچ کر فکر مند ہو گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگیں کہ ہاں ایسا کرتے ہیں، چھت کو تو تالا لگا دیتے ہیں اور نیچے تھوڑا رنگ و روغن کروا لیتے ہیں لڑکی کے گھر والوں کے آنے سے پہلے پہلے۔ یہ بات سب کو پسند آئی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے چھت پر تالا نہ لگانا، ورنہ وہ معصوم بچے مر جائیں گے میرے انتظار میں۔ وہ روزانہ میرا انتظار کرتے ہیں کہ میں ان کے لیے کھانا لے کر آؤں، ان کے لیے دودھ لاؤں، انہیں نہلاؤں دھلاؤں۔ میں دل ہی دل میں ان سے کہہ رہی تھی، لیکن منہ پر کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر آخر کار مامی نے چھت پر تالا لگا دیا اور نیچے کام کروانے لگی۔ لیکن جیسے ہی رات ہوئی، اچانک مجھے ایسے لگا جیسے میرے کانوں میں ان بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں چھت پر جانے کے لیے بے چین تھی۔ پھر میں نے چپکے سے مامی کے کمرے سے چابی چوری کی اور چھت کا دروازہ کھول دیا۔ اب میں اوپر جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا گہرے سناٹے اور اندھیرے نے میرا استقبال کیا تھا، لیکن پھر بھی میں ایک موم بتی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ میں اسی کمرے میں چلی آئی، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ تینوں بچے آنکھیں کھول کر مسکرا رہے تھے، جیسے ان کے پاس کوئی بیٹھا ہو۔ پھر میں نے ہمیشہ کی طرح ان کے کپڑے تبدیل کیے، انہیں صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور پھر بڑے پیار سے انہیں دیکھنے لگی کہ انہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، کوئی چوٹ وغیرہ کا نشان تو نہیں۔ مجھے ان بچوں سے بہت لگاؤ ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر ان کے ساتھ دل بہلا کر جب یہ بچے سو گئے تو میں نیچے چلی آئی۔ اب مجھے مجبوری میں چھت پر تالا لگانا پڑا تھا، لیکن پھر میں ہر روز یہی کرنے لگی۔ پھر ایک دن فہیم بھائی کے رشتے والے چلے آئے۔ ان میں سے ایک عورت مجھے دیکھ کر کہنے لگی، یہ لڑکی بھی تو بہت خوبصورت ہے، تمہاری بھانجی ہے تو تم اس کے ساتھ ہی اپنے بیٹے کا رشتہ کیوں نہیں کر لیتی؟ مامی نے مجھے دیکھ کر عجیب سا منہ بنایا تھا، لیکن مہمانوں کے جانے کے بعد وہ غصے سے کہنے لگی، کیا ضرورت تھی ان کے سامنے آنے کی؟ جان بوجھ کر تم اپنی مظلومیت کا ناٹک کرتی ہو، لیکن یاد رکھنا میں فہیم ہو یا ندیم کسی کے لیے بھی تمہارا رشتہ نہیں مانگوں گی، کیونکہ تم ایک غریب یتیم لڑکی ہو۔ مجھے ایسی لڑکی کی تلاش ہے جو ڈھیر سارا جہیز لے کر آئے، اور تم تو خود ایک ایسی لڑکی ہو جو ہمارے ہی ٹکڑوں پر پل رہی ہو۔ مامی کی اس بات نے میرا دل چیر دیا تھا۔ میں سر جھکا کر ان کی بات سنتی رہی، حالانکہ انہوں نے سارے گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں، میں ان کے گھر کا کام کرتی ہوں تو بدلے میں وہ مجھے 2 وقت کا کھانا دیتی ہیں۔
میری بھلا اس گھر میں اوقات ہی کیا ہے؟ میں بڑی ہی اداس تھی، لیکن اچانک ہی میرے کانوں میں ان بچوں کی آواز آئی تو دوڑی دوڑی چھت پر چلی آئی۔ اب میں نے اس چھت کی چابی اپنے پاس ہی رکھ لی تھی۔ میرا جب دل چاہتا میں ان بچوں کو دیکھنے کے لیے چھت پر آ جاتی تھی۔ یوں کئی دن گزر گئے۔ اب بچے پہلے سے زیادہ تندرست ہو گئے تھے۔ ابھی وہ اپنی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھ دیکھ کر مسکراتے رہتے۔ لیکن ایک دن میری کزن ماریا نے مجھے چھت پر جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے غصے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، تم تو نادان ہو، کتنی دفعہ تمہیں منع کیا ہے کہ چھت پر نہ جایا کرو، تمہارے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ماریا کو حقیقت بتا دوں، لیکن پھر سوچا کہ شاید اسے یقین نہ آئے کہ اتنے دنوں سے میں 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھت پر پال رہی ہوں، اور مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ جنہوں نے بھی ان بچوں کو چھوڑا ہے وہ ان بچوں کی ضرورت کی ہر چیز چھت پر ہی رکھ دیتے ہیں۔ لیکن میں کوئی بھی بات اسے بتا نہ سکی۔ لیکن میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں آئندہ چھت پر نہیں جاؤں گی۔ میں نے اس سے یہ بات کہہ تو دی تھی، لیکن پھر بھی میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ان بچوں کو اکیلا چھوڑوں۔ اس لیے اس رات بھی میں چھپ کر چھت پر چلی آئی۔ میں نے دیکھا بچے میرے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ کچن سے لایا ہوا دودھ تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے ان کے منہ میں ڈالا تو وہ محبت بھری نظروں سے میرے چہرے کو دیکھنے لگے۔ میں بھی مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ تینوں نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ پھر جیسے ہی وہ گہری نیند میں سوئے تو میں انہیں کپڑے میں لپیٹ کر اٹھ کر جانے لگی، لیکن جیسے ہی پلٹی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرے بالکل پیچھے ایک عورت کھڑی تھی، کالے رنگ کے لباس میں ملبوس۔ اس کی سفید آنکھیں اندھیرے میں بھی خوب چمک رہی تھی۔ وہ بالکل ہی عجیب سی عورت تھی۔ میں نے آج تک ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا تھا۔ میں اسے دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئی۔ کون ہو تم؟ میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں اسے کہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی، پھر کہنے لگی، میں وہ ہوں جس کے یہ بچے ہیں۔ تو آپ نے ان بچوں کو یہاں پر کیوں چھوڑا؟ میں نے اس سے سوال کیا تو وہ کہنے لگی، کیونکہ میں بیمار تھی، ان بچوں کو نہیں سنبھال سکتی تھی۔ تو کیا آپ یہیں کی رہنے والی ہیں؟ لیکن آپ چھت پر کیسے آئیں؟ میں نے ان گنت سوال اس سے پوچھ ڈالے تھے۔ میرے سوال پر وہ مسکرائی، پھر کہنے لگی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہارے دل میں جو بات ہے تم مجھ سے پوچھ سکتی ہو۔ آج میں تمہارے سارے سوالوں کے جواب دوں گی، لیکن تمہیں یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اتنے دنوں سے تم جن بچوں کو پال رہی تھی وہ انسان کے نہیں بلکہ جنات کے بچے تھے۔ میں ایک جنزادی ہوں اور یہ تینوں بچے میرے ہیں۔ اس نے تو میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی تو وہ کہنے لگی، میری بات پر تمہیں یقین تو نہیں آئے گا، لیکن میں اپنے جنزاد شوہر کے ساتھ پچھلے 20 سالوں سے اس گھر میں رہ رہی ہوں، وہ بھی چھت پر اس کمرے میں۔ یہاں میرا ہی ٹھکانہ ہے۔ دراصل اس گھر کے سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ جگہ میری ہے، اسی لیے یہاں کوئی آتا جاتا نہیں۔ لیکن کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں حاملہ تھی اور میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک بہت لمبے سفر پر چلا گیا، کیونکہ اس کے لیے یہ سفر بہت ضروری تھا۔ وہ پہاڑیوں پر جانا چاہتا تھا جہاں پر بہت سے درویش عامل جنزاد آئے ہوئے تھے۔ وہ ان سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ وہ اس وجہ سے پریشان تھا کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر کیسے جائے، لیکن میں نے اسے کہہ دیا کہ میں اپنا خیال رکھ لوں گی، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ یوں وہ مجھے خدا کے سپرد کر کے چلا گیا، لیکن اس کے جاتے ہی میری طبیعت خراب ہو گئی۔ اب میں بے چین ہونے لگی کیونکہ میں بالکل اکیلی پڑ گئی تھی۔ پھر میں نے ایک رات اپنے تینوں بچوں کو جنم دیا، لیکن میں شدید بیمار پڑ گئی۔ اب میں پریشان تھی کہ میرے بچوں کو کون سنبھالے گا، کیونکہ میں تو بالکل اکیلی تھی۔ ایسے میں مجھے ایک پیاری سی لڑکی نظر آئی، ایک لڑکی جو بہت اداس ہو کر چھت پر کھڑی تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں یہاں پر رہتی ہوں، وہ پھر بھی چھت پر آ جاتی تھی۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ مجھے وہ معصوم لڑکی بہت اچھی لگی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ لڑکی میرے بچوں کا خیال رکھ سکتی ہے، کیونکہ یہ بھولی بھالی ہے، اسے کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ میرے بارے میں کبھی بھی جان نہیں سکے گی۔ جبھی تو میں نے اپنے بچوں کو تمہارے سامنے ظاہر کیا، لیکن میں حیران رہ گئی تھی، تم جس طرح ان کا خیال رکھ رہی تھی، انہیں پال رہی تھی، ایسے تو شاید میں بھی نہ رکھ پاتی۔ مجھے تم پر بہت پیار آیا، تم سچ میں ہی ایک معصوم پیاری لڑکی ہو۔ میری بچی، تم نے میرا دل جیت لیا۔ اب دیکھو میں بھی ٹھیک ہو گئی ہوں، اور میرے بیمار بچے جو تمہاری وجہ سے آج بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، اب میں انہیں اچھے سے پال سکتی ہوں۔
لیکن تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور میں اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گی۔ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو اپنی زندگی میں، اپنے وہ خواب بتاؤ جو تم پورے کرنا چاہتی ہو۔ میں آنکھیں پھاڑے اس جنزادی کی عجیب و غریب داستان سن رہی تھی۔ مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو کچھ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے۔ ابھی تک میں اپنے آپ کو خواب کی کیفیت میں محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اچانک ہی وہ تینوں بچے میرے سامنے سے غائب ہو گئے تھے اور میں پاگلوں کی طرح انہیں تلاش کرنے لگی۔ تو وہ جنزادی کہنے لگی، تم جب چاہو ان سے ملنے آ سکتی ہو، میں کبھی بھی تمہیں منع نہیں کروں گی، لیکن تم بتاؤ کہ تمہاری کیا خواہش ہے۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میں اسے کہنے لگی کہ میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گی۔ فی الحال مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ وہ بچے اپنی حقیقی ماں کے پاس چلے گئے ہیں۔ میں مسکراتے ہوئے یہ کہہ کر چھت سے نیچے آ گئی تھی، لیکن آج میرا دل خوشی سے آسمان پر اڑ رہا تھا۔ جب مامی نے مجھے اتنا خوش دیکھا تو سرگوشی میں ماریا سے کہنے لگی، لگتا ہے اسے تو کوئی قیمتی خزانہ مل گیا ہے جو اتنی خوش ہو رہی ہے۔ تو ماریا اپنی ماں سے کہنے لگی، ہاں میں نے اکثر اسے چھت پر آتے جاتے دیکھا ہے، نہ جانے یہ کیا کرتی رہتی ہے۔ مامی کہنے لگی، کہیں تعویذ گنڈے کی نہ ماہر ہو، میں نے سنا ہے کہ گاؤں کی عورتیں یہ کام کرنے میں ماہر ہوتی ہیں، کیا پتہ اپنی ماں سے سیکھ کر آئی ہو۔ تو ماریا کہنے لگی، یہ ہم پر کیوں کرے گی بھلا، اسے ہم سے کیا فائدہ۔ تو مامی کہنے لگی، ارے کیا بتاؤں، تمہارے ابو تو چاہتے ہیں کہ میں اسے اپنی بہو بنا لوں، فہیم کی نہ صحیح ندیم کی ہی، لیکن میں ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دوں گی۔ ان دونوں کی گفتگو سے اچانک ہی میری خوشی غم میں بدل گئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ مامی میرے بارے میں کتنا غلط سوچتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ میں ایک یتیم غریب لڑکی ہوں، ان کی خواہش کے مطابق ڈھیر سارا جہیز نہیں لا سکتی۔ اس دن میں سیڑھیوں پر بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ سچ میں ہی مجھے اماں بہت یاد آ رہی تھی۔ میں ان کی قبر پر ایک بار جانا چاہتی تھی۔ تب سامنے سے ندیم بھائی چلے آئے۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، ارے کیا ہوا عالیہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ ان کی ہمدردی پا کر تو میری آنکھوں سے اور بھی آنسو بہنے لگے۔ میں کہنے لگی، ندیم بھائی کیا آپ ایک دفعہ مجھے اماں کی قبر پر لے کر جا سکتے ہیں؟ مجھے یہاں آئے ہوئے اتنے دن ہو گئے، مجھے اماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ میری اداسی محسوس کر کے وہ کہنے لگے، کیوں نہیں، اس اتوار کو میں تمہیں تمہاری ماں کی قبر پر لے جاؤں گا۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن مامی نے مجھے ندیم بھائی سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اسی دن انہوں نے مجھے کمرے میں بلایا اور کہنے لگی، خبردار لڑکی جو میرے بیٹے پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی تو میں جانتی ہوں تمہاری یہ معصوم بھولی بھالی شکل کس قدر مکار ہے، تم سازش کر کے اس گھر میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہو۔ مامی کی اس بات پر مجھے بہت صدمہ ہوا تھا۔ میں نے انہیں ایک لفظ بھی نہ کہا، خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن اس رات میں بہت تنہائی محسوس کر رہی تھی۔ پھر میں اوپر چھت پر چلی آئی۔ اچانک ہی مجھے اس کمرے میں روشنی سی چمکتی ہوئی دکھائی دی۔ اب میں اس کمرے میں جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی، لیکن کسی نے اچانک ہی میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں بری طرح اچھل پڑی۔ میرے پیچھے وہ جنزادی کھڑی تھی، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ اس کی گود میں وہ تینوں بچے تھے۔ میں ان بچوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ پھر وہ کہنے لگی، کیوں رو رہی ہو؟ تو میں کہنے لگی، مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اس نے پیار سے میرا چہرہ تھاما اور کہنے لگی، آج سے میں تمہاری ماں ہوں، جیسے یہ میرے بچے ہیں ایسے تم بھی میری بیٹی ہو۔ اس کی شفقت محسوس کر کے میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، میں چاہوں تو تمہاری زندگی پل بھر میں بدل جائے۔ یہ لوگ خود کو دولت والے سمجھتے ہیں، لیکن تمہارے پاس اتنی دولت ہوگی کہ لوگ تمہارے آگے پیچھے پھریں گے۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگی، لیکن وقت پر آپ نے میری خواہش پوری کرنی ہے، ابھی میری ایسی کوئی خواہش نہیں۔ پھر وہ کہنے لگی، تمہارے دل میں جو بھی درد ہو، تکلیف ہو، تو مجھ سے وہ تکلیف بیان کر سکتی ہو۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں کسی کے سامنے بھی آنسو نہیں بہاؤں گی، بلکہ میں ایک مضبوط لڑکی بنوں گی۔ پھر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی، لیکن اب میں خوش رہنے لگی تھی۔ پھر جیسے ہی اتوار کا دن آیا، ماموں کے کہنے پر ندیم بھائی مجھے میرے گاؤں لے گئے تھے۔ وہاں اپنی پرانی سہیلیوں سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن اماں کی قبر پر جا کر میں بہت اداس ہو گئی تھی۔ پورا دن میرا بہت اچھا گزرا تھا، کیونکہ اپنے گاؤں میں آ کر مجھے بہت اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ گاؤں میں رہنے والی اماں کی سہیلیوں نے مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگی،
عالیہ بیٹی تیری بہت یاد آتی ہے، تو شہناز کے جانے کے بعد بالکل ہی پرائی ہو گئی۔ ان کی محبت محسوس کر کے میری آنکھیں گیلی ہو گئی تھیں۔ پھر میں ندیم بھائی کے ساتھ واپس شہر آنے لگی، لیکن راستے میں انہوں نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ عالیہ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ میں نے ابو سے کہا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ابو بھی اس بات پر راضی ہیں، لیکن امی نہیں مان رہی۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اور مجھے ندیم بھائی سے بہت شرم آ رہی تھی۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، میں نے آپ کو ہمیشہ بھائی سمجھا ہے، میرے دل میں ایسا کوئی جذبہ نہیں۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیے، پھر کہنے لگے یہ تو تمہارا بھولا پن ہے، لیکن تمہارا سلیقہ اور تمہاری معصومیت نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ ہمارے شہر میں ایسی لڑکیاں نہیں ہیں۔ میری دکان پر بھی بہت سی لڑکیاں آتی ہیں، لیکن وہ بہت چالاک ہوتی ہیں۔ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ میں اس سے دوستی کر لوں، لیکن مجھے ایسی لڑکیاں بہت بری لگتی ہیں۔ مجھے لڑکیوں کے کردار اچھے لگتے ہیں۔ جو لڑکیاں مضبوط کردار کی ہوتی ہیں ان کے لیے میرے دل میں جگہ بن جاتی ہے، اور تم وہی لڑکی ہو۔ مجھے ان کی بات نہ جانے کیوں اتنی اچھی لگ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایسا ہی کہتے رہیں اور میں ان کی بات سنتی رہوں، لیکن اچانک ہی میرے ذہن میں مامی کی بات یاد آئی۔ انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں ایک غریب یتیم لڑکی ہوں جو ان کی بہو بننے کے قابل بھی نہیں۔ یہ سوچ کر میں اداس ہو گئی تھی، لیکن اب چپکے ندیم بھائی میرا خیال رکھنے لگے۔ وہ میرے لیے کبھی چاٹ لے کر آتے تو کبھی کوئی دوسری کھانے پینے کی چیز۔ اب میں خوش رہنے لگی تھی، لیکن اس بات پر بھی خوفزدہ رہتی کہ اگر مامی کو پتہ چل گیا تو وہ میری جان لے لیں گی۔ اب گھر میں فہیم بھائی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، لیکن میں چپکے کبھی کبھار جن زادی اور اس کے بچوں سے ملنے چلی جاتی تھی۔ چھت پر تو کسی کا بھی آنا جانا نہیں تھا، لیکن میں چھپ کر چھت پر جایا کرتی تھی۔ مجھے ان دونوں کو دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی تھی۔ پھر میں ایک دن جن زادی سے کہنے لگی، آخر تمہارا شوہر کب واپس آئے گا؟ کیا تمہیں اس کے بغیر عجیب نہیں لگتا؟ تو وہ کہنے لگی، وہ میری زندگی کا ساتھی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ اتنا طاقتور ہو جائے تاکہ زندگی کی ہر تکلیف کا مقابلہ کر سکے، اور اس طاقت کو پانے کے لیے اس کا جانا ضروری تھا۔ پھر میں اس سے کہنے لگی، کیا تم اس صندوق کے پیچھے رہتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں، یہ سارا سامان بہت پرانا ہے، تقریباً 20 سال پرانا۔ اس سامان کو میں نے ہی استعمال کیا ہے۔ اس صندوق کے اندر بہت سے ایسے کپڑے ہیں قیمتی جو میرے استعمال کیے ہوئے ہیں، اور بھی کچھ رکھا ہے، اور تمہارے لیے بھی کچھ خاص چیزیں ہیں، لیکن ان چیزوں کو جب تم مجھ سے کہو گی میں تمہیں دے دوں گی۔ میں یہ سن کر مسکرا دی تھی۔ جب فہیم بھائی کی شادی ہونے لگی تو اچانک ہی ان کے سسرال والوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک فلیٹ بھی دیا ہے، اور شادی کے فوراً بعد وہ دونوں اس میں شفٹ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کھنڈر ویران گھر ہے، یہاں پر ہماری بیٹی نہیں رہ سکے گی۔ ظاہر ہے وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ سن کر ماموں مامی بہت مایوس ہو گئے تھے۔ اب مامی ہر وقت روتی رہتی۔ شادی تو ہو گئی تھی، لیکن ان کا بیٹا ان سے جدا ہو گیا تھا۔ پھر ماموں کہنے لگے، اور کرو امیر گھرانے میں شادی، دیکھ لیا اس کا انجام۔ آخر کار فہیم بھائی نے اپنا کاروبار بھی الگ کر لیا اور اپنی بیوی کے ساتھ وہیں رہنے لگے، حالانکہ ان کی دونوں جوان بہنیں ابھی کنواری تھیں۔ اب ماموں دن رات پریشان رہنے لگے کیونکہ کاروبار خسارے میں جا رہا تھا۔ اب گھر میں ہر طرف اداسی چھائی ہوئی تھی۔ پھر مامی کہنے لگی، ہم اس گھر کو بیچ دیتے ہیں۔ ماموں کہنے لگے، کون خریدے گا اس کھنڈر کو؟ کوئی بھی اتنا ریٹ نہیں لگائے گا کہ میں اپنا نقصان پورا کر سکوں۔ لیکن میں اس گھر سے جانے پر بہت اداس ہو گئی تھی۔ پھر اس رات میں چپکے سے جنزادی سے ملنے پہنچ گئی۔ میں اسے کہنے لگی، اگر ماموں نے یہ گھر بیچ دیا تو تمہارے لیے بہت پریشانی ہو جائے گی، نہ جانے وہ لوگ کیسے ہوں گے۔ مامی کو تو معلوم ہے کہ اس گھر میں تم رہتی ہو، تبھی تو وہ یہاں کسی کو آنے نہیں دیتی، لیکن آنے والے نہ جانے کیسے ہوں گے۔ کہنے لگی، لیکن میرا شوہر آنے والا ہے، وہ بھی مجھے وہیں پہاڑیوں پر لے جائے گا کیونکہ وہاں ہمارا قبیلہ آباد ہو گیا ہے۔ اب میں تینوں بچوں کے ساتھ وہیں پر چلی جاؤں گی، لیکن جانے سے پہلے میں تمہاری ہر خواہش پوری کر کے جاؤں گی۔ یہ سن کر میں اداس ہو گئی تھی۔ پھر آخر کار اس گھر کا سودا ہو گیا۔ صرف 3 دن رہتے تھے ہمیں اس گھر سے جانے میں۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں آخری بار اس جنزادی سے ملاقات کر کے جاؤں، لیکن ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی
جب میں نے اپنے پاس کسی کی سرگوشی سنی، میں ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ جن زادی میرے سرہانے کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، تم چھت پر آؤ، مجھے تمہیں کچھ دینا ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں نے دیکھا پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سارا سامان بھی جمع ہو گیا تھا کیونکہ ان قریب اس گھر کو چھوڑ کر سب جانے والے تھے۔ پھر میں چھت پر چلی گئی، بالکل چپکے چپکے۔ کسی نے بھی مجھے چھت پر جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ سامنے ہی وہ جن زادی کھڑی تھی، لیکن اس کے برابر میں ایک لمبا چوڑا وجود بھی کھڑا دکھائی دیا۔ میں اسے دیکھ کر سہم گئی تھی۔ تب وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، یہ میرا شوہر ہے جو مجھے واپس لینے آیا ہے۔ اب ہمیشہ کے لیے میں اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا، جانے سے پہلے میں نے تمہارے لیے اس پرانے صندوق میں کچھ رکھا ہے۔ وہ تمہارے لیے بہت قیمتی ہوگا، اس لیے اسے اپنے پاس رکھ لینا۔ میں اس کے جانے پر اداس تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگی، کیا زندگی میں وہ کبھی کبھار مجھ سے ملنے آ سکتی ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، میں نے تمہیں اپنی بیٹی بنایا ہے، اس لیے میں تم سے ملنے ضرور آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں میرے سامنے سے غائب ہو گئے، جبکہ میں آنسو بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر میں اداسی سے نیچے چلی آئی، لیکن سامنے ہی ندیم بھائی کھڑے تھے۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر کہنے لگے، تم اس وقت چھت پر کیا کرنے گئی تھی؟ میں ان کی بات سن کر گھبرا گئی۔ میں نے بہانہ بنایا کہ کمرے میں مجھے گرمی لگ رہی تھی، حالانکہ آج تو اچھی خاصی ہوا چل رہی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں میرے لیے شک تھا۔ میں کچھ شرمندگی سی محسوس کرنے لگی۔ پھر سارا سامان باندھ لیا گیا تھا۔ آج ہمیشہ کے لیے ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے تھے۔ پھر مامی غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ ایک ہمارے گھر میں آئی اور ہمارے گھر کا شیرازہ بکھر گیا۔ ان کی بات سن کر میں اداس ہو گئی تھی۔ ماموں کہنے لگے، تم پاگل ہو گئی ہو، اس سب میں بیچاری عالیہ کا کیا قصور ہے؟ یہ سب تمہارے جذباتی فیصلوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ سب جا رہے تھے جبکہ میں گھبرا رہی تھی، کیونکہ مجھے اس جن زادی کی بات یاد آ رہی تھی۔ اس نے مجھے اس پرانے صندوق سے کچھ اٹھانے کے لیے کہا تھا، نہ جانے وہ کیا ہوگا۔ جیسے ہی وہ سب ادھر ادھر ہوئے، میں چپکے سے آنکھ بچا کر چھت پر چلی آئی۔ میں نے جیسے ہی وہ صندوق کھول کر دیکھی تو میں حیران رہ گئی۔ وہاں ایک لال رنگ کی پوٹلی رکھی ہوئی تھی، جسے میں نے جلدی سے اپنے دوپٹے میں چھپا لیا تھا۔ جیسے ہی میں چپکے سے نیچے گئی، مامی غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ نہ جانے کیا بار بار چھت پر لینے جاتی ہے۔ میں نے اسے کئی بار چپکے چپکے چھت پر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہیں اس نے ان جنات کو اپنے پیچھے تو نہیں لگا لیا؟ میں خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی رہی، حالانکہ میرا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ پھر ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر ماموں وغیرہ کا خاندان ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا، اور ان کے ساتھ میں بھی اس گھر میں آ گئی۔ کافی دن تک میں بے قرار سی پھرتی رہی۔ مجھے جن زادی اور اس کے بچوں کی یاد ستاتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے اس گھر میں رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ پھر مامی ماریا اور شمائلہ باجی کا رشتہ تلاش کرنے لگی۔ ماموں کہنے لگے، یہ بھی ایک پرائی بچی ہے، اس کی بھی فکر کرو۔ مامی کہنے لگیں، اس کی ماں نے کون سا اس کے لیے کوئی جہیز جمع کر رکھا تھا، اب ہم کہاں سے اس کی شادی کریں گے، پہلے ہی ہمارا اتنا نقصان ہو گیا ہے۔ میں نے آج تک جن زادی کا دیا ہوا وہ تحفہ نہیں دیکھا تھا کہ اس میں کیا ہے۔ وہ ابھی تک میرے پاس حفاظت سے رکھا تھا، لیکن ایک رات نہ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے اس پوٹلی کو کھول کر دیکھا، اور میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ اس پوٹلی میں قیمتی خزانہ تھا، سونے چاندی کے زیورات۔ وہ مجھے اتنا قیمتی خزانہ دے کر گئی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاید یہ اس وجہ سے کیونکہ میں نے اس کے بچوں کا خیال رکھا تھا۔ اس کی یاد آئی تو میں مسکرانے لگی، لیکن اگلا دن میرے لیے بہت حیران کن تھا جب ماموں نے اعلان کیا کہ وہ میری منگنی ندیم بھائی سے کر رہے ہیں۔ میں حیران تھی، لیکن مامی ناراضگی سے ماموں کو دیکھ رہی تھی، کہنے لگی کہ میں ہرگز اس رشتے پر راضی نہیں ہوں۔ اگر تم مجھ سے اوپر ہو کر یہ رشتہ کرنا چاہتے ہو تو بھلے کرو، کاروبار میں اتنا نقصان ہو گیا ہے، اور تم اس غریب لڑکی کو میرے بیٹے کے سر پر تھوپنا چاہتے ہو۔ پھر ماموں کہنے لگے کہ یہ ندیم کی ہی خواہش ہے، اس نے ہی مجھے کہا تھا کہ وہ عالیہ کو پسند کرتا ہے۔ ماریا اور شمائلہ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ماموں نے سادگی سے میری منگنی کر دی، جبکہ مامی تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ اب مجھے ندیم سے بہت شرم محسوس ہوتی تھی، کیونکہ وہ عن قریب میرا شوہر بننے والا تھا۔ لیکن ایک رات میں نے دیکھا ماموں اور وہ بہت پریشان تھے، کیونکہ نئے شہر میں آ کر کاروبار بالکل بھی نہیں جم رہا تھا۔
اور فہیم بھائی نے تو مڑ کر خبر بھی نہیں لی تھی۔ پھر ایک دن ماموں ندیم سے کہنے لگے اگر ہم کہیں سے قرضہ لے لیں تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، نئی چیزیں کاروبار میں شامل کریں گے تو ہمیں منافع حاصل ہوگا، لیکن اتنا قرضہ ہمیں کون دے گا؟ میں ان کی پریشانی سمجھ رہی تھی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ جنزادی کا دیا ہوا وہ خزانہ کب کام آئے گا؟ ندیم میرا ہونے والا شوہر ہے، مجھے اس کی پریشانی دور کرنی چاہیے۔ یہی سوچ کر ایک رات میں اپنے وہ زیورات لے کر ندیم کے پاس پہنچ گئی تھی۔ میں اسے کہنے لگی آپ قرضہ نہ لیں بلکہ ان زیورات کا استعمال کر کے کاروبار میں پیسہ لگا لیں۔ وہ حیرت سے بت بن گیا تھا، کہنے لگا اتنے سارے زیورات تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی، کہنے لگی کہ یہ امی نے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے میری شادی کے لیے، لیکن میں نے آج تک ان کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ میں نے مصلحتاً ندیم سے سب جھوٹ کہا تھا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میرے لیے تو یہ آدھے ہی کافی ہیں، اس لیے تم مجھے اس میں سے آدھے زیورات دے دو، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جیسے ہی کاروبار چل پڑا میں تمہیں اس سے زیادہ زیورات بنوا کر دوں گا۔ میں انہیں کہنے لگی کہ مجھے زیورات کا نہیں، اس گھر کا سکون عزیز ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا تھا۔ پھر ماموں اور ندیم نے کاروبار کا آغاز کر دیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کا کاروبار دن رات ترقی کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر کے حالات بدل گئے۔ ماموں جو ماریا اور شمائلہ باجی کے جہیز کی وجہ سے پریشان تھے، ان کے چند دنوں میں ہی ساری پریشانی دور ہو گئی۔ دھوم دھام سے ان کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ تبھی ماموں نے اعلان کیا کہ میں ان کی شادی کے ساتھ ندیم اور عالیہ کی شادی بھی کر دوں گا۔ میں اتنی جلدی شادی کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ میں اس جن زادی کو بھی اپنی شادی میں بلانا چاہتی تھی، لیکن پھر جب ماموں نے یہ فیصلہ کیا تو مجھے ان کے آگے سر جھکانا پڑا۔ لیکن اب میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے بے قرار تھی۔ ایک دن نہ جانے کیوں میرے دل میں خیال آیا کہ میں اسی حویلی میں جا کر دیکھوں، ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی بھی وہاں پر رہتی ہو۔ میں دن رات یہی بات سوچتی رہتی تھی، لیکن ایک رات جب میں اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس دن مجھے اماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میں مسلسل چاند کو دیکھے جا رہی تھی جب مجھے اپنے کانوں میں آواز آئی، کیوں اداس ہو بیٹی؟ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا وہ جن زادی میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ پھر وہ کہنے لگی آج میں تم سے ملاقات کرنے آئی ہوں کیونکہ تم نے مجھے دل سے یاد کیا۔ میں اس کو دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے اس کے بچوں کی بہت یاد آتی ہے اور اس کی بھی، اس لیے میں اس سے ملنا چاہتی تھی۔ کیا تم میری شادی میں آؤ گی؟ میں آس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں، تم اتنے پیار سے بلاؤ گی تو میں ضرور آؤں گی۔ میرے بچے اب بالکل ٹھیک ہیں، لیکن یاد رکھنا میرے بچے ہمیشہ تمہاری صورت آنکھوں میں بسا کر رکھیں گے۔ جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہوگی، اگر میں نہیں بھی ہوں گی تو وہ تمہاری مدد کرنے ضرور آئیں گے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر وہ رات ہمیشہ کے لیے مجھے یادگار رہی کیونکہ اس رات جن ذاتی مجھ سے ملنے آئی تھی۔ پھر اس گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ مامی جو پہلے مجھ سے خفا سی رہتی تھی، لیکن اب ان کی ناراضگی دور ہو گئی تھی جب سے انہیں پتہ چلا تھا کہ کاروبار میں لگائے ہوئے پیسے میں نے دیے تھے۔ تب سے وہ حیران پریشان رہ گئی تھی۔ پھر ایک دن ماموں سے کہنے لگی اتنے دن سے اس نے ہمیں نہیں بتایا کہ اس کے پاس کوئی زیورات وغیرہ بھی ہیں، دیکھو تو صحیح کتنی گھنی ہے۔ ماموں کہنے لگے یہ اس کی ماں کی نشانی تھی اس کی شادی کے لیے، لیکن اس نے ہمیں اپنا سمجھتے ہوئے وہ زیورات ہمیں دے دیے۔ چاہتی تو یہ بات وہ ہمیشہ کے لیے چھپا بھی سکتی تھی۔ مامی یہ سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ پھر میں لال رنگ کے جوڑے میں ملبوس دلہن بن گئی تھی۔ آج مجھے اپنے ماں باپ بہت یاد آ رہے تھے، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ جن زادی ضرور مجھ سے ملاقات کرنے آئے گی۔ میں کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی جب اچانک ہی مامی آ کر کہنے لگیں کوئی عورت تم سے ملنے آئی ہے۔ میں حیران تھی کہ مجھ سے ملنے کون آئی ہے، شاید کوئی گاؤں کی عورت ہوگی، لیکن جب وہ نقاب پوش عورت اندر آئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن زادی تھی۔ میں اس سے کہنے لگی تم یہاں؟ تو وہ کہنے لگی میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم سے ملنے ضرور آؤں گی، اس لیے میں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اب میں تمہیں دعا دیتی ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو، تمہارا دل محبتوں سے معمور رہے اور اس دل میں کبھی نفرت نہیں آنی چاہیے۔ ہمیشہ اپنے شوہر کی خدمت کرنا۔ ایک ماں بن کر میں تمہیں دعا دیتی ہوں۔ اس کی دعا سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔
پھر میری شادی ہو گئی۔ ندیم پہلے بھی مجھ سے محبت کرتے تھے، اب تو ان کی محبت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ پھر اپنی محنت سے انہوں نے کاروبار کو بلندیوں پر پہنچا دیا۔ ایک دن وہ میرے لیے سونے کا سیٹ لے کر آئے تو میں حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگے، تمہارے ان زیورات نے تو کمال کر دیا تھا، ہمارا کاروبار خوب ترقی کر رہا ہے، ورنہ ہم تو بالکل ہی کنگال ہونے والے تھے۔ تمہارا شکریہ، تم نے ہماری مشکل وقت میں مدد کی۔ ان کی بات پر میں کہنے لگی، اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں۔ اس نے وہ زیورات اپنے ہاتھوں سے میرے گلے میں پہنائے تھے اور ان زیورات کو پہن کر میں کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ سب تو اسی جن زادی نے کیا ہے، اگر وہ میری مدد نہ کرتی تو شاید میری اس گھر میں کبھی بھی جگہ نہ بنتی۔ آج میں اس گھر کی مہارانی بن گئی تھی، کیونکہ فہیم بھائی جو اپنا حصہ لے کر اس گھر سے الگ ہو گئے تھے، ان کا کاروبار بہت نقصان میں جا رہا تھا، جبکہ ماموں مامی اس سال عمرے پر جا رہے تھے۔ مامی نے تو مجھے دل سے اپنی بہو قبول کر لیا تھا، جبکہ میں اپنی نندوں کا بھی بہت خیال رکھ رہی تھی۔ سبھی کہتے تھے کہ عالیہ کو ہمیشہ ہم کم حیثیت سمجھ کر اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ اس کی قسمت کے ستارے 7ویں آسمان پر چمکتے ہیں، جبھی تو آج یہ راج کر رہی ہے۔ میں ان کی باتوں پر مسکرا دیتی، دل ہی دل میں جن زادی اور اس کے بچوں کو دعا دیتی کہ وہ جہاں بھی ہوں خوش رہیں۔